مثانے کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ اس میں بعد میں سوراخ بن جاتا ہے. اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ ماں سے چھوٹے پیشاب کا اخراج مسلسل ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جان لیوا نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بہت بڑا مرض ہے، کہ ایک بہت بڑا اسٹگما ہے جس کے تحت اس کو پھر ساری زندگی رہنا پڑتا ہے. جس زمانے میں علاج کی سہولتیں کم تھیں اس وقت آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے کیسز بھی تھے جس میں عورتوں نے ساری عمر ایک بچے کی پیدائش کے بعد، بہت تکلیف سے پیدائش کے بعد ساری عمر اس کنڈیشن میں گزاری کہ ان کو چھوٹا پیشاب ان کا بہتا رہا. اور وہ اس حد تک کہ ظاہر یہ اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، ایک اسٹگما ہے، لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے ہیں گھر میں، تو ان کو اپنے گھر میں بھی محدود ہو کے لوگوں سے کٹ کے رہنا پڑا. اور ایسے بھی کیسز میں بچاؤ بھی ممکن ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کس طرح سے ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی عورتوں کے مرض کے طور پہ سامنے آئے جنہوں نے زچگی میں تکلیف ضرورت سے زیادہ گزاری. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، علاج کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، آپریشن کی سہولت مہیا ہو گئی ہے، تو جہاں ایسے کیسز کم ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ کیسز جن میں جو سرجیکل کیسز ہوتے ہیں، جن میں بچھڑانے کے آپریشن کے بعد ان کے مثانے کو نقصان پہنچتے، وہ کیسز آنے لگے ہیں. ان اینی کیس ابھی بھی ہمارے پاس کیس ایسے مریض آتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے ہوتے ہیں، جن کو صحیح سے کیئر نہیں ملی ہوتی، اور وہ اس مسئلے کے ساتھ ہمارے پاس ہسپتال آتے ہیں. اس مرض کی شدت کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں، تقریباً ساری دنیا میں 20 لاکھ خواتین ہیں جو اس مسئلے سے گزر رہی ہیں. اور یہ بیسیکلی ترقی پذیر ممالک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان خواتین میں جن کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں خاندانوں میں، ان کو یہ مسئلہ زیادہ تر لاحق ہے. پاکستان میں خود 3 سے 5 ہزار کے درمیان عورتیں اس مسئلے میں مبتلا ہیں. تو اس چیز کی چونکہ شدت اس کی ایسی ہے کہ اس کو عالمی طور پہ پہچانا گیا ہے، اور UNFPA اور فسچولا فاؤنڈیشن ہر سال 23 مئی کو اسے اور فسچولا کے خاتمے کے دن کو 23 مئی کو یہ دن مناتے ہیں. اور یہ ہمارا سیشن بھی اسی سے متعلق ہے، کیونکہ اب یہ دن ایسا کہ چونکہ آپ 23 مئی کل آ گئے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں ہم اپنا لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کس طرح کا بچاؤ اور کس طرح کیا ہو سکتا ہے. باڈیز یعنی جو UNFPA ہے اور فسچولا فاؤنڈیشن، ان کے توسط سے اس طرح کی خواتین جو اس مرض سے گزر رہی ہیں ان کے علاج کی سہولت موجود ہوتی ہے. لیکن کہانی یہیں تک محدود نہیں ہوتی. اس کے علاوہ علاج کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے جگہ جگہ دور دراز علاقوں میں اویئرنیس سیشن کرواتی ہے، جس میں لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے. خاص کر ٹارگیٹ آپ کی LHVs LHWs، یہ ساری جن کو جن کا ایسی عورتوں کے ساتھ کمیونٹی کے لیول پر آمنا سامنا ہے، ان کو آگاہی دی جاتی ہے، پھر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اسکل کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پاکستان نیشنل فورم آن ویمن ہیلتھ جو ہے وہ ایسی ورکشاپس کرواتا ہے اپنے سینٹر میں، جو کہ کوہیگوٹ میں کراچی میں ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز کو کچھ عرصے بعد نئے بیچز کو بلا کے ان کو تربیت دی جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی مریض اس طرح کا آتا ہے تو اس کا مناسب آپریشن ہو سکے، اور مریض کی یہ ہم شور کریں کہ مریض صحت مند ہو جائے، واپس صحتیاب ہو جائے اور ایک نارمل زندگی کی طرح واپس آ جائے. میں خود بھی انہی کے توسط سے ٹرین ہوئی، اور آج الحمدللہ ہم LRH میں LRH فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک عرصے سے ایسوسیٹڈ ہیں. تو ہم یہاں پہ فری آف کاسٹ فسچولا کی سرجریز کی سہولت دے رہے ہیں. ہم لوگ یعنی پیشنٹ ہمارے پاس مختلف علاقوں سے ریفر ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ڈفرینٹ علاقوں میں آگاہی دینے کے بعد یہ ممکن ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں یہاں پہ علاج کی سہولت مہیا ہے اور ہم یہ سروس دے رہے ہیں. تو مریضوں کی امداد بھی کی جاتی ہے، اور ان کو فری آف کاسٹ یہ سرجری جو ہے ہم دیتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا کنٹریبیوشن ہو گئی. میں ڈاکٹر سمدانہ سے گزارش کروں گی کہ وہ تھوڑا سا اور اس کے آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بیسیکلی اس دن کا کیا، اس سے ہمارا مقصد کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نازش. میرا نام ڈاکٹر سمدانہ وہاب ہے، اینڈ آئی ایم ایسوسیٹ پروفیسر پشاور میڈیکل کالج مرسی ٹیچنگ ہاسپٹل. ڈاکٹر نازش نے کافی ایلوبریٹ کیا، کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ اس دن کا مقصد کیا ہے، اور فسچولا فاؤنڈیشن جو ہے یا پاکستان نیشنل فورم فار وومن ہیلتھ جو ہے، ان کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی فسچولا فاؤنڈیشن اور UNFP کی مدد سے اس فورم نے مختلف شہروں میں اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہیں. ٹھیک ہے، اس پلیٹ فارم میں انہوں نے مریض کو داخل کرنا، اس کی ٹریول کا، سفر کا، اس کا ہاسپٹل ایڈمیشن، اس کے علاوہ جو ہے اس کا آپریشن، ادویات وغیرہ کا پورا خرچہ اٹھانا، یہ اس فورم کا مین مقصد
सर्वे। बहुत से लोगों का हमारा जो है तो जितने ज़्यादातर ये बीमारी जो है तो गरीब औरतों में होती है, क्योंकि उन्हें तिब्बी सहूलियात टाइम पे अवेलेबल नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है उनको इसके बारे में मालूम भी नहीं होता। तो अगर एक तो उनकी ज़चगी या कोई भी ऑपरेशन में उनको ये तकलीफ़ पैदा हो जाए तो उनको फिर नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएं। मेन मकसद इस फिस्टुला फाउंडेशन या इस प्लेटफॉर्म का यही है कि ये हम इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचाएं ताकि वो इन टाइम अपनी नियर बाय कहीं पे भी जो जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे अपनी बुकिंग करवाएं और इनको हम इनरोल करके या अपने साथ बुक करके इनकी सर्जरी करवाएं। ऐसी औरतें ना सिर्फ अपनी ज़हनी और ज़वाजी ज़िंदगी में इनको बहुत सी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसके अलावा जो है तो उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो मेन मकसद ओवरऑल ये है कि हमने इन औरतों की इस बीमारी का इलाज करना है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेहतर बनाना है। डॉक्टर नाजिश ने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, तकरीबन 20,000 ख़वातीन हमारे स्टैटिस्टिक्स में वो उनका इलाज हो चुका है। मौजूदा जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो तकरीबन 3,000 से 5,000 तक औरतें हैं जो अभी भी इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं। तो हमारा मकसद और टारगेट ओवरऑल ये है कि हम उनको इस फोरम पे यहाँ पे बुलाएं, उनकी बुकिंग करें और उनकी माहिरीन डॉक्टर की मौजूदगी में उनके ऑपरेशन करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अज़रा, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम कि आप प्लीज़ इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं तो। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर अज़रा मनी है एंड आई एम बेसिकली एन यूरोलॉजिस्ट एंड आई एम वर्किंग इन लीड रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर एज इंचार्ज ऑफ द यूनिट। फिस्टुला, हैविंग अ फिस्टुला इज़ अ मिजरेबल डिज़ीज़ भी नहीं हम इसे कह सकते, इसे हम मॉर्बिडिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये एज अ बीमारी पैदा नहीं होती है, ये डेवलप हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एज यूरोलॉजिस्ट हम प्राइमरी हेल्थ केयर देने वाले लोगों में शामिल नहीं होते। हमारे पास पेशेंट लैंड अप होता है विद कॉम्प्लिकेशन।